فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ خواتین عید کی نماز کہاں پڑھیں گی؟ جن عورتوں کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے، عید والے دن وہ کیا کریں گی؟ خواتین کی عید کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کی نماز کا طریقہ آقا علیہ السلام نے مردوں کو سکھلایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں آرام سے ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات پڑھنی ہے، آرام سے ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ جیسا طریقہ مردوں کا ہے عید کی نماز کا، ویسا ہی طریقہ خواتین کے لیے ہے کہ انہوں نے بھی عید کی نماز ایسے ہی ادا کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ خواتین عید کی نماز پڑھیں گی کہاں پہ؟ گھر کے اندر پڑھیں گی، عید کے اندر جا کے پڑھیں گی، مسجد کے اندر جا کے پڑھیں گی۔ بعض جگہ پہ بڑی سختی کے ساتھ پابندی لگائی جاتی ہے کہ خواتین کے لیے بالکل ممنوع ہے، وہ عیدگاہ کے اندر جا ہی نہیں سکتی۔ تو اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو خواتین بھی عید کی نماز وہ عیدگاہ کے اندر ہی جا کے پڑھے گی۔ جن عورتوں کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان کو بھی آقا علیہ السلام نے طریقہ بتلایا ہے کہ آپ عیدگاہ کے اندر کیسے آ سکتی ہو۔ ایسی عورتیں جو پردہ دار ہیں اور کبھی باہر نہیں نکلی، ان کے پاس بڑی چادر نہیں ہے پردے کے لیے، انہوں نے عیدگاہ کے اندر کیسے آنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی طریقہ بتلایا ہے کہ آپ نے عیدگاہ کے اندر کیسے آنا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو اپنے ساتھ عیدگاہ کے اندر لے کے آئیں۔ حالانکہ حیض والی عورت کے لیے نماز تو ممنوع ہے، اس کو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو لے کے آنا عیدگاہ کے اندر۔ اور ایسی عورتیں جو کبھی گھروں سے باہر نکلی نہیں، بڑی پردہ دار ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے ساتھ مسلمانوں کے اس اجتماع کے اندر لے کے آنا ہے۔ ایک عورت سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس بڑی چادریں نہیں ہیں پردہ کرنے کے لیے، تو وہ کیسے آئیں گی؟ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی طریقہ بتلایا کہ وہ اپنی سہیلی کی چادر کا ایک حصہ لیں، دونوں مل کے عیدگاہ کے اندر آئیں گی۔ گویا حکم دیا کہ ہر صورت مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی عیدگاہ کے اندر جا کے نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، پھر حیض والی عورت کے لیے نماز ممنوع ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو طریقہ بتایا، ایک تو تم نے آنا ہے، پھر عیدگاہ کے اندر آ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں نا، وہ نماز کے اندر شامل نہیں ہوگی، ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے گی، جیسے ہی نماز ختم ہوگی وہ خطبہ سنے گی اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہوگی۔ جو عید کے دن دعا کی جاتی ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حکم دے کے ایسی عورتوں کو بھی بلایا ہے جن کے لیے نماز ممنوع ہے، جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، وہ کم از کم آ کے مسلمانوں کی اس اجتماع میں دعا کے اندر شریک ہو سکے۔ تو جنہوں نے خام خواہ کی پابندی لگائی ہوئی ہے، یا عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے، یا یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ عورت عیدگاہ کے اندر جا نہیں سکتی، وہ سراسر اس حدیث کی، اس فرمان کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام خود حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسی عورتوں کو بھی لے کے آنا ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتی، جن کے لیے نماز ممنوع ہے۔ اگر ایسی عورتوں کے لیے حکم ہے تو دوسری عورتوں کو تو پھر بالاولیٰ آنا چاہیے، اور جو پھر روک رہے ہیں وہ سراسر سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ خواتین بھی میدان کے اندر آئیں گی، ان کے لیے ایک الگ انتظام ہوگا۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھاتے تھے نا، پہلے مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے، پھر دوسرا خطبہ جا کے خواتین کو دیا کرتے تھے، صدقے کا حکم دیا کرتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ وہ عورتیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے زیورات جمع کروایا کرتی تھی۔ تو کیا بات ثابت ہوئی کہ خواتین بھی عید کی نماز میدان کے اندر جا کے پڑھے گی، ان کے لیے انتظامات الگ ہونے چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔
جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔